اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی وجہ سے غیر مقلدین ایک اعتراض اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فضائل اعمال میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے. کبھی مولانا زکریا کچھ کہتے ہیں، کبھی مولانا زکریا کچھ کہتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ آپ کے علم میں بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے. یہ دونوں واقعات آپ نے پڑھے ہوئے. ایک تو ابھی یہ واقعہ جو میں نے صحیح مسلم والا پیش کیا، کہتے حنظلہ بازار میں گئے، ابو بکر صدیق ملے، پوچھا کیا حال ہے، تو کہا جی نافق حنظلہ، منافق ہو گیا. کہا کیوں حنظلہ تو منافق ہو گیا؟ کہا جب اللہ کے نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میری قلبی کیفیت ایمان کی اور ہوتی ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں، اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں، تو پھر میری ایمان کی قلبی کیفیت اور ہوتی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنظلہ کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کے پورا واقعہ بیان فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے بھی پڑھ کے دی حدیث، اِلَّوْ أَنْتُمْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، کہ دیکھو جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت بیوی بچوں اور کاروبار کے وقت بھی ہو تو لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، تو پھر تمہارے بستروں پر اور راستوں میں ملائکہ تم سے مصافحہ کریں. تو حضرت حنظلہ کی بیوی بھی ہے، حنظلہ کے بچے بھی ہیں. اس واقعہ سے صاف طور پہ ثابت ہو رہا ہے. اور یہی مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت حنظلہ کے بارے میں واقعہ بیان فرماتے ہیں. غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے شریک نہیں تھے، نئی شادی ہوئی تھی تو فوراً غزوہ احد میں نہیں گئے. ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے، غسل کے لیے بیٹھ گئے تھے، سر کو دھو رہے تھے، ایک دم خبر آئی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. جو یہ خبر آئی تو برداشت نہ کر سکے، اسی حالت میں اٹھ کے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا اور غزوہ احد میں لڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. آگے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا. اب جیسے ملائکہ نے غسل دیا تو مسئلہ یہ کہ جب جو شخص میدان جنگ میں شہید ہو جائے اس کو غسل نہیں دیتے، بغیر غسل کے دفن کرتے ہیں. ان کو بھی دفن کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی معاملہ کہ ان کے گھر سے معلوم کرو، ہم نے غسل نہیں دیا، ملائکہ نے غسل دیا. تو گھر والی نے بتایا کہ یہ مجھے ملے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، جب خبر ملی تو چلے گئے اور شہید ہو گئے. اور میدان جنگ میں اگر بندہ شہید اور حالت جنابت میں ہو اس کو غسل دیا جاتا ہے، حالت جنابت میں نہ ہو تو پھر شہید کو غسل نہیں دیتے. اب وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ادھر حضرت حنظلہ کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں ان کی بیوی بھی تھی اور بچے بھی تھے، اور دوسرے واقعے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہلی ہی رات یہ لڑے اور شہید ہو گئے. تو یہ ایک حنظلہ ہے تو دو واقعے کیسے ہو گئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ باللہ دماغ کام نہیں کرتا تھا، کبھی کچھ لکھتے کبھی کچھ لکھتے. ہم نے کہا حضرت زکریا رحمہ اللہ کا دماغ کام کرتا ہے، دماغ تمہارا کام نہیں کرتا. آپ کہو گے جی کیوں؟ حنظلہ نام کے صحابہ میں سے ایک شخص نہیں کئی تھے. یہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیوی اور بچے تھے اور جن کا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سارا ماجرہ پیش کیا کہ آپ کے مجلس میں ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے اور گھر بھی بچوں کے پاس ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے. یہ حضرت حنظلہ بن الربیع تھے، حنظلہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کاتب وحی تھے. اور وہ حنظلہ جو شادی کی پہلی رات شہید ہو گئے یہ حضرت حنظلہ بن مالک ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں. تو وہ حنظلہ اور تھے اور یہ حنظلہ اور تھے. علم تمہارے پاس اسماء الرجال کا نہیں تھا، تاریخ کو تم نہیں جانتے تھے، اور اعتراض حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہ فرما دیا. اس قسم کے اعتراضات کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور نئے لوگ کم علم جو تبلیغی جماعت میں جڑتے ہیں ان کو یہ ویڈیو بتا کے تبلیغ سے بدل دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے مولوی کے پاس علم نہیں ہے اور فضائل اعمال جیسی کتاب میں جھوٹ لکھا ہے اور نام لکھا ہی حدیث پاک کی کتاب ہے، تو تمہارے علماء جھوٹ سے باز بھی نہیں آتے. میں اس لیے اکثر اپنے حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ایک بات کا اہتمام کرو، ہمارے اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ آپ لوگ اپنے پاس رکھا کرو اور اپنے حضرات کو سنایا کرو. ہمیں ایک اشکال کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی شخص
مسلکی طور پہ چوٹ نہ لگی ہو تو بیان نہیں سنتا. اگر وہ سننا چاہے تو ہمارے لوگ سننے نہیں دیتے. اگر کہیں پر مسلکی جھگڑا نہ ہو ہمیں کوئی بلاتا نہیں. اگر کوئی بلانے لگے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہاں مولانا الیاس گمر صاحب بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ وہاں جانا ہے جہاں کوئی پھڈا ہو. ایک عجیب سا ذہن بنا دیا گیا امت کا، حالانکہ اس کا پھڈے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں اس پر یہ بات سمجھایا کرتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں کہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں تراویح کے بعد رمضان المبارک میں میرا بیان تھا. میں بیان سے فارغ ہوا تو ایک بڑے سمجھدار سے پڑھے لکھے خان صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں کوئی بندہ اور کوئی مسجد 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتی، سارے 20 پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ یہ مسئلہ چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے اور 8 تراویح کا وجود ہی نہیں، کیوں آپ نے چھیڑا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ فرمائیں آپ کے حیات آباد فیز 6 میں پولیو کے مریض کتنے ہیں؟ 100 200 کتنے مریض ہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو. مجھے اس سے غرض نہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ٹھیک ہے یا نہیں، پلائے جاتے ہیں. میں نے اس ماحول میں بات کی. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے ہاں گورنمنٹ یہ پولیو کے قطرے پلانے والے کوئی ڈاکٹر بھیجے تو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پولیو کا مریض نہیں ہے تو قطرہ کیوں پلائیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں وہ تو حفاظتی قطرے ہوتے ہیں. میں نے کہا جس طرح پولیو کا مریض نہ ہو تو پھر بھی آپ لوگ قطرے پلاتے ہیں کہ حفاظتی قطرے ہیں، تو جہاں کوئی یہ 8 والا مریض نہ ہو وہاں بھی بیان کراتا ہے کہ یہ حفاظتی بیان ہے. جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے حفاظتی ٹیکے، انجیکشن اور حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی کچھ حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں. میں نے کہا لاہور میں ڈینگی بخار چلا، کئی لوگ فوت ہو گئے. سرگودا میں ڈینگی بخار کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ادویات یہاں بھی پہنچ گئی. بھئی یہ کھلاؤ، یہ چھڑکاؤ کرو. بھئی ہمارے یہاں تو ڈینگی ہے ہی کوئی نہیں، مچھر ہی کوئی نہیں، پھر کیا؟ انہوں نے کہا یہ احتیاطی تدابیر ہے. میں نے کہا احتیاطی تدابیر آپ جسمانی امراض کے لیے کرتے ہیں کیونکہ جسم کی قیمت ہے، اور روحانی امراض کے لیے نہیں کرتے چونکہ روحانی اور ایمان کی قیمت نہیں ہے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ان بیانات کو عام کرو. مرض نہ ہو تب بھی، مرض ہو تب بھی. ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مرض ہو تو پھر مقابلہ، مخالفت اور پھڈا، یہ ہماری بات نہیں ہے. آپ بتاؤ اگر ایک محلے میں سارے لوگ نمازی بن جائیں تو پھر نماز پہ بیان نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو رمضان میں روزے کی آیتیں پڑھنی چھوڑ دینی چاہیے. سب لوگ تراویح پڑھنا شروع کر دیں تو تراویح کے فضائل بیان کرنے چھوڑ دینے چاہیے. بھئی سارے بن جائیں کام تو پھر بھی کرنا ہے نا. اس لیے اگر امت ساری عقائد پر آ جائے تو صحیح عقائد کو پھر بھی بتاتے رہنا ہے تاکہ چور دروازے بند ہو جائیں اور کسی کو آپ کے خلاف کام کرنے کا موقع نہ ملے.